عورت پہ پردہ کرنا تو فرض ہے نا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. مسلمان مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو چھپائیں، اپنے آپ کو کور کریں، نان محرم سے بچائیں اپنے آپ کو. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لیکن جو چیزیں خود سے نمایاں ہو جائیں. تو یہ قرآن میں واضح آیت ہے، تو اس پہ تو کوئی حدیث بھی نہیں بلکہ قرآن سے واضح آیت ہے. سورہ احزاب کی بھی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیں، مسلمان عورتوں سے فرما دیں، اپنی بیٹیوں سے فرما دیں کہ جلابیبہن، اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیں، اپنے آپ کو کور کر لیں. تو یہ سورہ احزاب، سورہ نور، تو یہ تو ڈائریکٹ اللہ نے کہہ دیا نا. تو اللہ جب کہہ دے تو اس میں تو مزید کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. تو یہ تو فرض ہے، اٹس obligatory. سسٹرز ہیو ٹو کور دیئر سیلفس. کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. یہ ہسبینڈس کے لیے بھی ایک بات ہے، جو آپ کی بیویاں ہیں آپ ان کو خوش رکھیں، کیونکہ اگر آپ ان کو خوش رکھیں گے تو وہ گھروں کے ماحول اچھے رہیں گے. کیونکہ جب وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گی تو وہ بچوں کو بھی اس طرح نہیں دیکھ پائیں گی، گھر کو بھی اس طرح جو ہے وہ دیکھ نہیں پائیں گی، مینٹین نہیں کر پائیں گی، ایک پیسفل انوائرمنٹ نہیں بنا پائیں گی. تو ہسبینڈ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی جو بیویاں ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے خوشی کا باعث بنیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں اور یہ ساری چیزیں کریں، ان کو سیٹسفائی رکھیں، تاکہ جو ہے کوشش کریں تاکہ جو ہے گھر کا انوائرمنٹ پیسفل ہو، بچوں کی تربیت اچھی ہو اور سارے معاملات جو ہیں وہ بہترین ہوں. ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو جو ہے اللہ کے قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور ایسی ایجوکیشن انہیں نہیں دیتے یا ان چیزوں کے قریب نہیں لے کر جانا چاہتے اپنے بچوں کو. یہی بچے قیامت والے دن اپنے ماں باپ کے گریبان پکڑ لیں گے، وائے آپ نے کیوں نہیں ہمیں کہا، آپ نے کیوں نہیں ہمیں کہا، اور یہ ماں باپ بھی پریشان ہو جائیں گے. تو اس لیے جو ہے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ قرآن کو بھی شامل کریں، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اسٹارٹ کریں. کہ آپ جتنی ایفرٹ جو ہے اپنی دوسری اسٹڈیز میں لگاتے ہو، آپ اتنی پوری ایفرٹ جو ہے وہ قرآن میں لگاؤ. ہونا تو چاہیے اس سے بھی زیادہ لگاؤ، لیکن اگر آپ ادھر 100% لگاتے ہوئے ادھر 20% لگا لو، 30% لگا لو، تو آپ کا کون سا نقصان ہو جائے گا. آپ کو اللہ کا تعارف ہو جائے گا، آپ کو اللہ کا پتہ چل جائے گا، آپ کو اپنے مقصد کا پتہ چل جائے گا، آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، آپ کو حق کا پتہ چل جائے گا، آپ کو باطل کا پتہ چل جائے گا، آپ کو آخرت کی کامیابیوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، آپ کو اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا، آپ کا فلسفہ بدل جائے گا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. ایمان تازہ رکھنے کے لیے آپ کو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور وہی قرآن جب آپ اس کو سمجھو گے اور پڑھو گے اور اسی کو جب آپ نماز میں پڑھو گے تو پھر آپ کا ایمان دن میں 5 دفعہ تو ایٹ لیسٹ تازہ ہو گئی. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ قرآن آپ کو سمجھ آ رہا ہو، یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو. نماز میں دل کیسے لگانا چاہیے؟ نماز کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. نماز میں جو قیام کا جو ڈیوریشن ہے وہ اللہ نے سب سے زیادہ رکھا. قیام جس میں آپ فاتحہ پڑھتے ہو، ثنا پڑھتے ہو اور پھر قرآن پڑھتے ہو. تو آپ فاتحہ کو بھی آپ جانتے ہو، فاتحہ کا بیک گراؤنڈ جانتے ہو، اس کا آپ کو مطلب پتہ ہو. اس کے بعد جو قرآن کی آیات آپ جو ہے تلاوت کر رہے ہو، وہ قرآن کی آیات جب آپ تلاوت کرو تو ان کا اثر آپ کے دل پر ہو. علی قلبک بإذن اللہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا. آپ کے دل پہ قرآن کا اثر ہو، ایسا اثر ہو کہ آپ رکوع میں جھک جاؤ اللہ کے آگے. تو یہ قرآن کا اثر ہو، قرآن کو آپ نے سمجھا ہو، سمجھ کے پھر آپ کو نماز میں تلاوت کریں، اسے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اور اس قرآن کا ایسا اثر ہو، تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ کافی مزے کی ہوگی، انٹرسٹنگ ہوگی، انہینس ہو جائے گی. بات ہو رہی ہے قلبی کا، دل سے. جو کرنا ہے دل سے کرنا ہے. قرآن دل میں اترنا چاہیے. دل میں کیا چیز اترتی ہے؟ جو چیز آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی تو دل میں کیسے اترے گی؟ جب آپ کو ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر وہ دل میں کیسے اترے گی؟ تو قرآن کے لیے جو جگہ ہے وہ دل ہے. جیسے آپ کو کوئی پسند ہونا تو وہ جو بات کہے تو آپ کو وہ پسند ہے، آپ کے دل میں ہے وہ انسان. تو جب وہ آپ کو کوئی چیز کسی چیز سے منع کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ بتاتا ہے، تو آپ اس کی بات مان لیتے ہو ہنسی خوشی، کیونکہ آپ اس کو پسند کرتے ہو، وہ بندہ آپ کے دل میں بستا ہے. تو اگر آپ کے دل میں قرآن بستا ہے، آپ کے دل میں ہے قرآن، تو جو قرآن کہے گا تو آپ مان لیں گے، خوشی خوشی مان لیں گے، راضی ہو جائیں گے. یہ تو نکال دو اپنے دماغوں سے کہ گناہ آپ سے نہیں ہو سکتا، یہ غلطی آپ سے نہیں ہو سکتی. لیکن گناہ ہو، غلطی ہو، تو اس کے بعد معافی سچے دل سے ہو، اور معافی پر معافی ہو، اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ نو نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، سچا ارادہ ہو، تو پھر تو گارنٹی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. بڑا سے بڑا گناہ بھی، مطلب کہ ناحق قتل بھی ہے، تو اس کے بعد شرک بھی ہے، اس کے بعد زنا بھی ہے. آپ نے 5 سال 10 سال جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گزارے ہیں، آپ نے جو ہے وہ کوئی شراب پیتے رہے ہو 5 سال 10 سال، اتنے بڑے بھی گناہ ہیں. تو اگر آپ سچے دل سے معافی مانگو گے اور دل میں آپ جو ہے وہ یہ بات رکھو گے، اپنی اصلاح کرو گے کہ نیکسٹ ٹائم آئی ول ناٹ ڈو اٹ، سچے دل سے پوری کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ کو توفیق بھی دے گا، آپ کو ہمت بھی دے گا کہ آپ اس گناہ سے بچے رہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کیا چیز ہے انسان جس نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا.
اللہ سے بھٹکا دیا، رب کریم سے غافل کر دیا، کریم رب سے غافل کر دیا، وہ رب جس نے تجھے بنایا، تجھے پیدا کیا، تجھے اتنی نعمتیں دی، تجھے ہاتھ دیے، تجھے آنکھ، تجھے کان، پتہ نہیں کیا کیا تجھے دیا، تجھے گردے دیے، تجھے دل دیا۔ ملتا ہے آج کل دل آپ کا اگر فیل ہو جائے مل جائے گا دل؟ گردے مل جائیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ تو اتنی نعمتیں جس نے تجھے دی، تجھے دنیا دی، آسمان دیے، زمین دیے، تجھے ماں باپ جیسا رشتہ دیا، تجھے بیوی جیسا رشتہ دیا، تجھے اتنا کچھ دیا، تو ایسے کریم رب سے کیا چیز ہے جس نے تجھے غافل کر دی ہے؟ کیا یہ دنیا ہے؟ تو دنیا تو دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے یہ۔ تو اللہ سے جن چیزوں نے تجھے غافل کیا ہے، وہ اگر یہ دنیا ہے یا شیطان ہے تو اس کو چھوڑ، اور یہ نعمتیں یاد کر، ان آیات کو، ان نشانیوں کو یاد کر۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، صاف نشانیاں، معجزات، سب کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی موسیٰ علیہ السلام گئے ہی تھے کوہ طور پہ، پیچھے یہ بچڑے کو پوجنے لگ گئے تھے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ یہاں پر قرآن میں کیا استعمال ہوا ہے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ ظالم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، شرک ایک ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل جو سجدے قبروں کو کی جاتے ہیں، عبادات اور یہ سب کچھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ مشکل کشا سمجھنا، تو یہ ساری چیزیں وہ بھی جو ہے ظلم ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، ظالم لوگ ہیں۔ کہ اگر کوئی انسان عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اور وہ وعدہ توڑ دیتا ہے، تو اس پر جو ہے بڑا گناہ ہے۔ آگے یہ جو ہم نے لاسٹ پہ پڑھا ہے نا، بل اکثرهم لا یؤمنون، اس کو اگر پیچھے کے ساتھ جوڑے نا تو اس سے کچھ ایسا اشارہ نکلے گا کہ جو لوگ اپنا عہد وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ حدیث میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ جو انسان عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور وعدہ توڑ دیتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان جس کے اندر نہ ہو، ہم کہتے نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو عہد جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بے ایمان انسان ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عہد کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، جس کو آج ہمارے زمانے میں تو 2 منٹوں میں توڑا جا رہا ہوتا ہے۔ آج آپ اپنے زمانے میں معائنہ کر لو، مذاق ہی بن گیا وعدہ، عہد جو ہے وہ مذاق ہی بن گیا ہے۔ لیکن اس آیت پہ غور کرو، اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، جو وعدہ توڑ دیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے وعدہ توڑا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جو وعدہ توڑ دیتا ہے اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ تو ایمان ہی نہیں ہوتا اس بندے کے اندر۔ تو جس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، وہ تو ویسے ہی فارغ ہے، وہ تو نہ آگے کرا بیچارہ، وہ نہ پیچھے کرا، کیونکہ ایمان ہی تو ایک چیز ہے۔ جیسے آپ سورۃ العصر میں پڑھتے ہو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلا جو شرط ہے جنت میں داخل ہونے کی وہ ایمان ہے۔ تو اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو انسان فارغ ہو گیا۔ تو یہ ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے آج کے، کہ ایسے لوگوں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح نہ بن جائے کہ آپ بھی عہد پہ عہد، وعدے جو ہیں آپس میں توڑیں، لوگوں کے ساتھ وعدے کر لیتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ وعدے، کمپنیز میں جو ہے وہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، توڑ دیتے ہیں۔ جس انسان کے اندر جو ہے وہ ایمان نہیں ہے وہ عہد پورے نہیں کرتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا تو عہد کرے نا، وعدہ کرے نا، اگر وعدہ کمٹمنٹ ہے تو وعدہ